السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوست احباب کو خوش آمدید میرے چینل میں۔ آج میں آپ کو 3 دینی مسائل بتاؤں گا، اس میں جو ہمیں روزمرہ میں استعمال ہوتے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ سب سے پہلے جو آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں، ایک شخص نے کوشچن کیا ہے کہ کیا ناحق بد دعا دینے سے خود کو بد دعا لگ جاتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں، ناحق بد دعا دینے سے خود کو بد دعا لگ جاتی ہے۔ آپ کسی کو بد دعا نہ دیں، ناحق تو کسی کو بھی بد دعا نہ دیں۔ ہاں البتہ حق پہ ہیں تو ایک آدھی بار کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ اس کی ہدایت کے لیے دعا کیا کریں۔ ناحق تو کسی کو بد دعا نہیں دینی چاہیے، وہ پلٹ کر آپ کو ہی بد دعا لگتی ہے۔ تو اس لیے جتنا ہو سکے اس سے پرہیز کریں اور کسی کو بد دعا نہ دیں۔ تو ایک عورت ہیں، انہوں نے ہماری بہن ہے، انہوں نے کوشچن کیا ہے کہ کیا اولاد کو بد دعا دینی چاہیے؟ نہیں، بالکل نہیں، اولاد کو بالکل نہیں بد دعا دینی چاہیے۔ تو اگر آپ اولاد کو بد دعا دیں گے تو اولاد اور زیادہ خراب ہوگی آپ کی۔ تو اس لیے اولاد کو بد دعا نہیں دینی چاہیے، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اولاد آپ کی فرما بردار ہو، نیک ہو۔ تو اس لیے اولاد کو بد دعا نہیں دینی چاہیے۔ تو اولاد کو بد دعا ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں اس کی، کہ اولاد کے لیے جو ہوتی ہے نا دعا، والدین کی دعا، وہ ایک ایسی ہی ہوتی ہے جیسے ایک امت ہے نا، اس کے لیے ایک نبی کی دعا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اتنی زبردست ان کی اولاد کے لیے والدین کی دعا ہوتی ہے، اور ڈائریکٹ عرش تک پہنچتی ہے۔ جو دعا ہوتی ہے نا والدین کی، وہ ڈائریکٹ عرش تک، اللہ تک ڈائریکٹ پہنچتی ہے دعا۔ تو اس لیے دعا دینی چاہیے، بد دعا نہیں دینی چاہیے اولاد کو۔ تو ایک بہت ہی تیسرا بہترین کوشچن ہے جو آج کل آپ نیٹ پہ کافی زیادہ دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، مردانہ کمزوری کا علاج کے بارے میں ہے۔ تو آپ کو کافی جو ہے حکیم حضرات بتاتے ہوں گے، ڈاکٹرز حضرات بھی بتاتے ہوں گے، ادھر ادھر سے نسخے آپ کو بڑے ملتے ہوں گے کہ یہ دوا لے لیں، یہ پھکی لے لیں، یہ ایسا علاج کروا لیں تو آپ یہ مردانہ کمزوری آپ کی ختم ہو جائے گی، اور ہمارا شرطیہ علاج ہے یہ وہ فلاں فلاں، بہت آپ کو طرح طرح کی گارنٹیز جو ہے وہ دی جاتی ہیں کہ آپ کا علاج آپ 2 ماہ میں ٹھیک ہو جائیں گے، سال میں ہو جائیں گے، 2 سال میں ہو جائیں گے، آپ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ تو آپ کو بڑا جو ہے نا وہ باتوں میں لے کر آیا جاتا ہے کہ آپ وہ ان کے جو ادویات ہیں وہ استعمال کریں گے، خریدیں گے، اور بڑی بڑی مہنگی ادویات ہوتی ہیں۔ تو میری تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ وہ ادویات نہ خریدیں۔ میں آپ کو آج بہت بہترین نسخہ بتانے جا رہا ہوں، اس پر آپ عمل کریں۔ تو یہ حکیم اجمل خان کا جو ہے وہ نسخہ ہے، مکی صاحب جو ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے، جو حرم شریف میں مدرس بھی ہیں فی الحال، اور انہوں نے بتایا ہے کہ حکیم اجمل خان کا بہترین نسخہ ہے کہ جو شخص دیکھے کہ اس میں مردانہ کمزوری ہے اور وہ شادی شدہ ہے، وہ اس کو چاہیے کہ ایک اور شادی کر لیں۔ اب آپ ہنسیں گے کہ یہ کیا ہوا؟ تو اس لیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک لوہار ہوتا ہے، اور وہ اتنا وزنی جب ہتھوڑا روزانہ کی بیسس پہ اس کو اٹھا کر مارتا ہے، تو اس کا بازو جو ہوتا ہے، یا وہ جو ہے نا وہ بازو اس کا وہ زور پکڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ ایسے روز جو ہے نا اس کو اٹھانے سے اس میں طاقت آتی ہے اس کے بازو میں۔ تو ایک اور جو فلسفی لوگ ہوتے ہیں جو لکھتے ہیں، یہ جسے مصنف بھی ہم کہتے ہیں، یعنی کہ بکس وغیرہ لکھتے ہیں، وہ لکھتے رہتے ہیں، ان کا دماغ چلتا رہتا ہے روز۔ تو ایسی جو چیز روز زیادہ جو چلتی رہے گی، وہ زیادہ استعمال ہوگی، اس میں طاقت آئے گی۔ تو اس لیے آپ شادی ایک اور کریں، ایک بیوی آپ کو قریب نہیں آنے دیتی تو دوسری کے پاس جائیں، وہ قریب آنے دے گی۔ تو اس طرح روز بروز یہ کام ہوتا رہے گا، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کی مردانہ جو کمزوری ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور آپ بھی جو ہوں گے وہ صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے گی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور اپنا جو کوسچن ہے وہ کمنٹ سیکشن میں سینڈ کر دیں۔ آپ کا نام اور پتہ نہیں بتایا جائے گا، صغیرہ راز میں رکھا جائے گا۔ اللہ